बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखते हैं कि मुहर्रम उल हराम के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया और फिर कुरान और हदीस के हवाले से हम इस महीने को कैसे सेलिब्रेट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम के लुग़वी मायने है ममनू, मुक़द्दस, हराम किया गया, अज़मत वाला और लायक एहतराम। ये इन 4 महीनों में से है जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत अन-नूर आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाया है, बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक जिस दिन से इसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ये 4 महीने कौन कौन से हैं? ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब हैं, जो इस्लाम से कबल भी हुर्मत वाले थे, यानी जहाँ जिसमें खून खराबा हराम था मुराद है। अहले मक्का पहले 3 महीनों में हज अदा करते और चौथे महीने में उम्रा करते थे, इसलिए इन महीनों में जंगो जदल बंद कर दी जाती थी और अमन की ज़मानत होती थी। मुहर्रम का साल इस्लामी साल का आगाज़ होता है, यानी इस्लाम का जो साल होते हैं वो मुहर्रम से ही शुरू होते हैं और हज़रत उस्मान के मशवरे से मुहर्रम को इस्लामी साल का पहला महीना करार दिया गया था। ये फतहुल बारी में दर्ज है। वक्त अल्लाह की वो पेश बहा नेमत है जो अपने मखसूस अंदाज और मुकर्रर वक्त के साथ गुजरता चला जाता है और हर साल आने वाले साल को गुज़िश्ता बना देता है, मगर इस वक्त को इंसान ने किस तरह और किन हालात में गुजारा वो बाकी रह जाता है। चुनाचे आने वाला मुहर्रम हमें पैगाम दे रहा है कि अपनी ज़िंदगी को मुफीद और बामकसद और सही कामों में सर्फ करें ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। अच्छे अमाल के ज़रिए इन घड़ियों को अपने हक में हुज्जत बनाया जाए ताकि कल आने वाले वक्त में कामयाबी नसीब हो और इंसान मायूसी और महरूमी से बच सके। कल आने वाले वक्त से मुराद आखिरत वाला वक्त है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, तुम हर लम्हा ये देखते रहो कि अल्लाह से कितने करीब हुए, शैतान से कितने दूर हुए, जन्नत से कितने करीब हुए और दोज़ख से कितने करीब दूर हुए। यानी हमें क्या करना चाहिए? अपना हर वक्त जायज़ा लेते रहना चाहिए कि हम कौन से ऐसे अमाल कर रहे हैं जो हमें जन्नत में ले जाने का सबब बनेंगे और दोज़ख से दूर करेंगे। साल नौ का आगाज़ यानी नए साल का आगाज़ जो इस्लामी महीना है, हमें बहुत अज़्म और जज्बे के साथ इसको खैर मकदम कहना चाहिए और हमें ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमने इस साल क्या क्या काम करने हैं, यानी अपना शेड्यूल बना लेना चाहिए। अल्लाह ताला के साथ हमें अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना है, ये सोच के रखना चाहिए जैसे नया साल शुरू हो। इबादत का शौक़ पैदा करना चाहिए और उसको रग़बत से करना चाहिए। वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, ये सोचें कि हमने वालिदैन की खिदमत करनी है और रिश्तेदारों के हकूक़ की अदायगी में बेहतरी लाना है। अच्छा, रिश्तेदारों के हकूक़ के बारे में थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँ। रिश्तेदारों से मुराद क्या होता है? सबसे पहले यानी अपने बीवी बच्चे हो गए, शौहर यानी शौहर और बच्चे हो गए, फिर वालिदैन हो गए और फिर उसके बाद बहन भाई हो गए, उसके बाद फिर कज़न्स की और रिश्तेदारों की बारी आती है। पहले रिश्तेदार हमारे करीबी यही होते हैं, यानी अपने बच्चे, अपना घर, वालिदैन और बहन भाई और फिर उनके बच्चे और फिर इस तरह से सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी इन सब के साथ हमें अच्छे तरीके से पेश आना है। अहले खाना और बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो देना, नफ़ामंद इल्म हासिल करना, वो जो इल्म हमें नफ़ा दे और माशरे के पसमानदा तबकात की हमें मदद करनी चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं कि इसमें तारीख़ी वाक़यात कौन कौन से हुए थे मुहर्रम में। एक तो फ़िरौन गर्क हुआ था और हज़रत मूसा और उनकी कौम को फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात मिली थी। नंबर 2, आमुल फ़ील का मशहूर वाक़या इस महीने में पेश आया था जिसमें अबरहा हाथियों के लश्कर के साथ खाना काबा को तबाह करने के लिए आया था। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे कातिलाना हमले के बाद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए 1 मुहर्रम सन 2 हिजरी को शहीद हुए थे और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ख़ानदान के बहुत से अफराद के हमरा 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी को मैदान करबला में शहीद हुए। ये तो हुआ था जो तारीख़ी वाक़यात इस महीने में वाक़या हुए थे। उसके बाद है मुहर्रम और रोज़ा। रोज़े की बहुत सी बातें होती रहती हैं कि इस महीने में कौन सा रोज़ा रखना चाहिए। मुहर्रम को दरअसल अल्लाह का महीना भी कहा गया है। मुहर्रम के रोज़े की अहमियत बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। सही बुखारी में है यह हदीस मुबारका। रमज़ान के बाद अफजल तरीन रोज़ा अल्लाह ताला के महीने मुहर्रम का है, यानी इसको मुहर्रम को अल्लाह ताला का महीना करार दिया गया है। उसके बाद हम देखते ये हैं कि आशूरा के रोज़ा जो होता है वो कौन सा होता है। मुहर्रम की 10 तारीख को आशूरा कहा जाता है। मज़ीद हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं
کہ ہمیں محرم میں حرمت کا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ ہی فرمایا بس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی حرمت والے وہی 4 مہینے جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں بھی آپ کو وضاحت سے بتاتی ہوں آگے۔ یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا سبب بنے، یعنی محرم میں ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو جیسے بدعات ہوگی، منکرات ہو گئے، یعنی جن چیزوں میں منع کیا ہوا وہ نہیں کرنا۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا خاص خیال رکھیں اور اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح سے انسان کی حرمت کو پامال کرتا ہو، یعنی خراب کرتا ہو۔ ہر قسم کے جھگڑے، فتنہ، فساد سے اپنے آپ کو ہمیں دور رکھنا چاہیے اس مہینے میں خاص طور پہ، اور ہر حرمت کے والے مہینے میں بلکہ پورا سال اپنے آپ کو جھگڑے اور فساد سے بچانا چاہیے۔ اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا آج کا دن اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ زبان اور عمل دونوں سے ہر ایسے کام سے بچیں جو دوسروں کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے یا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ صحابہ کرام جیسی بے مثال شخصیات کے لیے کوئی نازیبا کلمات ادا نہ کریں جن سے ان کی بے ادبی اور توہین ہو۔ کوئی رنجش اور ناچاکی ہو بھی تو وہ ختم کر دیں اور صلح اور امن کا پیغام اور قول و عمل کے ذریعے عام کر دیں، یعنی ہمیں صلح کو عام کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کن باتوں سے معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس میں کس طرح سے ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ہمیں کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں رکھنی چاہیے، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ مشابہت کسی بھی طریقے سے کسی قوم کے ساتھ ہو سکتی ہے، جیسے اس کے عقائد کے بارے میں، عادات و تواار کے بارے میں یا رسم و رواج کے بارے میں، کسی بھی طریقے سے اگر کسی قوم سے کوئی مشابہت رکھے گا تو وہ ناپسندیدہ فعل ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ یہ بات پسند نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا عاشورہ کے بارے میں۔ دراصل عاشورہ کیا ہوتا ہے یہ ہم اب اسے دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اس پر کیسے عمل کیا، تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی۔ محرم کی اب دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کیا ہوتا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایام جہالیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ سب نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، یعنی اس کو نفل عبادت قرار دیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا، یعنی 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے، یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے۔ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اچھا، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا جو کفارہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، جن کے بارے میں بڑے گناہ ان کو کہتے ہیں جن کے لیے کبیرہ گناہوں کو وہ ہوتے ہیں جن کے لیے وعید آئی ہو، یعنی جہنم کی سزا کا آرڈر آیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں کبیرہ گناہ، اور وہ صرف معاف ہوں گے توبہ مانگنے سے۔ اور وہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، وہ نیکیاں کرنے سے وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے جو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے 2658۔
اچھا، روزے میں یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کا بھی کچھ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں کسی بھی قوم کی مشابہت نہیں رکھنی چاہیے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ یہود جو تھے وہ صرف 10 محرم کا ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے آپ نے حکم دیا کہ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2666۔ لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ کی وفات ہو گئی، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 11 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، یعنی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ حدیث جو ہے جو مستند ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ مستند یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ اکٹھے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو پھر 11 کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ مشابہت نہ ہو جائے کسی قوم سے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا گزارش ہے کہ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محرم کو اور تمام اسلامی مہینوں کو اسلام اور شریعت کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔